فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں، 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھو اور اپنی آخرت بناؤ، درود شریف پڑھو اور اپنے وقت کو وصول کرو، درود شریف پڑھو اور دل میں نورانیت کو حاصل کرو۔ یہ وہ نورانیت ہے جو انسان کو شریعت اور سنت پر چلاتی ہے۔ اکثر اللہ والوں نے یوں فرمایا کہ ہمیں خدا کے دربار میں جو مقام ملا ہے وہ درود شریف کا پڑھنا اور سنتوں پر چلنا، یہ 2 چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلند اونچا مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری مائیں بہنیں نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم درود شریف زیادہ پڑھیں گے، محبت کے ساتھ پڑھیں گے، کوالٹی والا پڑھیں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں گے اور اپنی آخرت کو بنائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ سے صلح کریں گے، دل کی تار اپنے اللہ سے جوڑیں گے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں جئیں گے اور اللہ اس کے رسول کی محبت میں مریں گے۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے صلح کرنا، دل کی تار اللہ سے جوڑنا، زبان کا اللہ کے ذکر میں رہنا اور فرشتوں کا لکھنا، کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہر ایک کے ساتھ کرامن کاتبین موجود ہے، فرشتے موجود ہیں، تم جو بھی کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ عورتیں جو درود شریف پڑھتی رہتی ہے اور فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ اس نے 3:30 بجے سے درود شریف شروع کیا، 4 بجے تک درود شریف پڑھا۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا اور اس میں بار بار درود شریف آئیں گے، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ میرا اللہ کو ضرور رحم آئے گا، ہو سکتا ہے مغفرت کا اعلان۔ ہمارے صورت میں ایک عورت ہے، وہ روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے، 15,000 مرتبہ۔ کیسی عورتیں ہیں؟ کلکتہ میں ایک عورت ہے، وہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے۔ کیسے لوگ ہیں 10,000 پڑھ رہے ہیں، 15,000 پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ 2-3 نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم لوگ اللہ اس کے رسول کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ یاد رکھنا، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے کبھی بھی اچھے دن نہیں آتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا، اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ کون سا برا وقت؟ کس نے دیکھا برا وقت؟ اور میری دینی ماؤں بہنوں، نیت کرو کہ انشاءاللہ ٹائم پاس نہیں کریں گے، سیریل نہیں دیکھیں گے، غفلت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، بلکہ اپنی آخرت بنائیں گے۔ کیا پتہ کون سی رات قبر میں ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہے، کب ہم دنیا سے چلے جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اتنا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشحال رکھا ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، وقت پر ہمیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، اور وقت پر اللہ تعالیٰ میٹھی نیند سلاتے ہیں، اچھا گھر دیا، اچھا مکان دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی۔ ابھی میں سورت میں ایک پل پر سے گزر رہا تھا، میں نے تھوڑا گننے کی کوشش کی، میرا اندازہ لگا کہ تقریباً یہ پل پر 65 لوگ سوئے ہوئے ہیں، 65 لوگ، 65 لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، ان کے پاس رہنے کے لیے مکان کوئی نہیں، ان کے پاس چھت کوئی نہیں، ان کے پاس پنکھا کوئی نہیں، کل صبح اٹھ کے کہاں ناشتہ کریں گے اور کیا کھائیں گے ان کو کچھ پتہ نہیں، ان کے بچوں کے مستقبل کا کچھ پتہ نہیں۔ ایک جگہ سے گزرا، رات میں بچہ رونے لگا اور ان کے پاس جولی نہیں تھی، ماں باپ دونوں اٹھے، ایک چادر لی، بچے کو چادر میں سلایا، اس کی جولی بنائی، دونوں ماں باپ آمنے سامنے سے ہلا رہے ہیں، تب جا کے بچے کو ہوا آئی اور بچے کی آنکھ لگی۔ ہاں لوگ ایسی غربت میں، غریبی میں، حالات میں، تکلیفوں میں، بغیر گھر کے، بغیر پنکھے کے اور بغیر ایسی چیزوں کے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔
میں اور آپ ہیں کہ ہر اعتبار سے راحت ہے، پنکھا موجود ہے، لائٹ موجود ہے، چھت موجود ہے، وقت پر کھانا مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لاک ڈاؤن میں بھی میری اور آپ کی ایک وقت کی چائے بھی آگے پیچھے نہیں کی۔ رب ایسا کریم ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ کریم رب سے جڑ جائیں۔ ہمارے ایک ہی تو اللہ ہے، ایک اللہ کو اپنا بنا لو، زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے گی۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرو، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ دیکھو اللہ کے تعلق کی مثال نمک کی طرح ہے۔ کھانے میں نمک نظر آتا ہے؟ نہیں۔ اور اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانے میں مزہ آئے گا؟ فرمایا کہ نہیں۔ اللہ کے تعلق کی مثال نمک کی طرح ہے، نظر تو نہیں آتا لیکن اگر اللہ کا تعلق نہ ہو تو زندگی گزارنے کی مزہ بھی نہیں آتی۔ بھائی بیوی کا شوہر سے تعلق ہے نا، اپنی ہر بات شوہر سے کہتی ہے نا۔ کیوں کہتی ہے؟ شوہر کو اپنا سمجھتی ہے، شوہر کے ساتھ تعلق ہے۔ اس سے پتہ چلا جہاں تعلق ہو وہاں دل کی باتیں شیئر کی جاتی ہے، وہاں دل دیا جاتا ہے۔ بھائی ایک عورت کا اپنی ماں کے ساتھ تعلق ہے، وہ فون کرتی ہے، اپنی ساری باتیں اپنی امی سے شیئر کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ تعلق ہے، تعلق ہو وہ بات شیئر کی جاتی ہے۔ ایک سہیلی اپنی سہیلی کو، ایک فرینڈ اپنی فرینڈ کو اپنی ساری باتیں بتاتی ہے، ایک پڑوسن اپنی پڑوسن کو ساری باتیں بتاتی ہے۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ کیوں بتا رہی ہے؟ یہ تعلق ہے۔ اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اپنی ساری باتیں اللہ کو بتا رہے ہیں۔ مولانا نہیں بتا رہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں۔ جس نے پیدا کیا، جس نے زندگی دی، جس نے سانس کی توفیق دی، جس نے ہاتھ پیر کان ناک زبان دل دماغ دیے، جس نے عقل کو صحیح سالم بنایا، جس نے پاگل نہیں بنایا، جس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پیر دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، چبانے کے لیے دانت دیے اور ایک اچھی زندگی دی۔ ہم کوئی ہاسپٹل میں نہیں ہیں، ہم ICU روم میں نہیں ہیں، ہم ڈائلسس روم میں نہیں ہیں، ہم بیمار نہیں ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہم تندرست ہیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ بچے ہیں، شوہر ہیں، دنیا بھر کی نعمتیں اللہ نے دی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نعمتوں پر شکریہ ادا کیا جائے اور اللہ کے ساتھ تعلق بنایا جائے اور اپنی دکھ سکھ کی باتیں اور اپنی راز کی باتیں اپنے اللہ سے شیئر کی جائیں۔ مولانا اللہ کو تو سب پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن تو کہے گی تو تعلق بنے گا، اگر تو نہیں کہے گی تو تعلق تو نہیں بنے گا۔ اس لیے ساری مائیں بہنیں نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنا تعلق اللہ سے بنائیں گے، اپنی ساری باتیں اللہ سے شیئر کریں گے۔ میں آپ کو منع نہیں کرتا، آپ اپنے شوہر سے باتیں شیئر کرو، اپنی امی سے باتیں شیئر کرو، لیکن صرف میں منع یہ کرتا ہوں کہ غیبت نہ کرو اپنے شوہر سے، اپنی بھابھی کی، اپنی دیرانی کی، اپنی جیٹھانی کی، اپنی نڑند کی، اپنی ساس کی، اپنی پڑوسن کی، اپنی اڑوس پڑوس والوں کی غیبتیں کر کے اپنی اور اپنے شوہر کی دنیا آخرت برباد نہ کرو۔ کتنے میاں بیوی ہے، شادی کو 10 سال ہو گئے لیکن روزانہ رات میں سونے سے پہلے غیبت ہوتی ہے، روزانہ پریشانی بڑھتی جاتی ہے، حالات بڑھتے جاتے ہیں، تکلیفیں بڑھتی جاتی ہے، عاملوں کے چکر بڑھتے جاتے ہیں، خود اپنے پیر پر کھلاڑی مار رہی ہے اور غیبتیں کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، آخرت برباد ہو جاتی ہے، اپنی کی ہوئی نیکیاں سامنے والے کے پاس چلی جاتی ہے، سامنے والے کے گناہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ جتنا غیبت کے کرنے والے کو گناہ ہوتا ہے اتنا ہی غیبت کے سننے والے کو گناہ ہوتا ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زنا سے بھی زیادہ سخت چیز اگر کوئی ہو تو وہ غیبت ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے شوہر سے محبت کی باتیں کرو، کام کی باتیں کرو، بچوں کی باتیں کرو، ہنسی مذاق کی باتیں کرو، ہاں غیبت نہ کرو، کسی کے عیب بیان نہ کرو۔ مولانا وہ تو اس کے اندر جو بات ہے نا میں وہی بیان کرتی ہوں، ہاں وہی تو غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں نہ ہو پھر تو وہ بہتان ہے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا، اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کو برا لگے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ وہ برائی اس میں ہو ہی نہیں،
پھر تو اس کو بہتان کہتے ہیں۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، آپ اپنی امی کے ساتھ بات کرو، بہت بات کرو، میں منع نہیں کرتا، لیکن اپنی امی کو فون کر کے سسرال والوں کی غیبت کر کے اپنی اور اپنی امی کی آخرت برباد نہ کرو۔ بہت سی عورتیں شادی ہوتی ہے، روزانہ رات میں اپنی امی سے بات کرتی ہے اور سسرال والوں کی غیبت کرتی ہے، پھر یہ میٹھی نیند سو جاتی ہے اور سارے رات اس کی ماں کو نیند نہیں آتی کہ میری بیٹی تکلیف میں ہے، میری بیٹی پریشانی میں ہے، میری بیٹی حالات میں ہے۔ او میری بہنوں، ایسا نہ کرو، اپنی امی کے ساتھ اچھی بات کرو، کام کی بات کرو۔ شادی کے وقت آپ کو مسلح دیا تھا نا کہ جو بھی تکلیف ہو اللہ سے کہہ دینا، آپ کو قرآن دیا تھا نا کہ گھر میں قرآن پڑھنا، برکتیں بھی آئے گی، رحمتیں بھی آئے گی، اللہ بھی خوش ہوں گے، رحمتوں والے فرشتے بھی آئیں گے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اگر درود شریف پڑھتے رہیں گے تو غیبت کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ ساری آنے والی بہنیں نیت کرے کہ انشاءاللہ اب میں اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کروں گی، اپنی باتیں اللہ سے شیئر کروں گی۔ کھانا بنانے جا رہی ہے، پیارے اللہ، پیارے رب، سبحان رب، میں کھانا بنانے جا رہی ہوں، مجھے کچھ آتا نہیں ہے، آپ میری مدد فرما، کھانے میں ٹیسٹ بھی ڈال دیجیے اور جو یہ کھانا کھائے اس کو ہدایت بھی دے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ وضو کے ساتھ کھانا بن گیا، اب وہ کھانے میں نورانیت آ گئی، رحمتیں آ گئی۔ اب شوہر کھانا کھا رہا ہے، شوہر بھی اللہ کی طرف آئے گا، بچے کھانا کھا رہے ہیں، بچے بھی اللہ کی طرف آئیں گے، اور جب شوہر اللہ کا ہوگا تو کبھی بھی میری بہنوں آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ جس شوہر کے پاس اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا تعلق ہو، اللہ کا خوف ہو، وہ اپنی فیملی والے کو پریشان کرتے نہیں ہیں۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، زندگی گزارنا بہت ہی ہارڈ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، ایک دوسرے کا اکرام کریں، ایک دوسرے کے عیب نہ دیکھیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے تیار ہو کر کے رہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں اور جو ہے دینی ماحول کو قائم کریں، شوہر بھی نیک بنے، بیوی بھی نیک بنے۔ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو پھر بچے نیک ہوا کرتے ہیں، پھلدار درخت میں پھل ہی آیا کرتے ہیں، کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آیا کرتے ہیں۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، نیک بنو، اولاد نیک ہوگی۔ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بڑی نامور عورت ہے، تاجدار مدینہ کی لخت جگر ہے، حسنین کریمین کی اماں ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار کی وہ ماں ہے۔ حضرت علی جو شیر خدا ہے، فاتح خیبر ہے، ان کی بیوی ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے فاطمہ کا۔ فرمایا وفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فرمایا فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت فاطمہ کا تو بڑا اونچا مقام ہے۔ اب بات آ رہی ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وہاں سے، حضرت علی کی بات آ رہی ہے۔ اب بظاہر حضرت علی رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے چچا زاد بھائی ہے، ابو طالب کے بیٹے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں نہ مکان ہے، نہ صحیح معنوں میں پیسے ہے، اور مہر دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے، حالات ایسے ہیں۔ اور اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھ رہے کہ حضرت علی کے پاس پیسہ ہے یا نہیں، حضرت علی کے پاس مہر دینے کے لیے پیسہ ہے یا نہیں، حضرت علی کے پاس فلاں بڑا مکان ہے یا نہیں، اور حضرت علی کا کوئی بڑا بزنس ہے یا نہیں، اور حضرت علی کی کوئی زمین جائیداد ہے یا نہیں، بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی نیک ہے، حضرت علی کے پاس اللہ کا تعلق ہے، میری بیٹی وہاں جائے گی، اس کے پاس بھی اللہ کا تعلق آئے گا، اور دونوں میاں بیوی نیک ہوں گے، دونوں کی آخرت بنے گی، ان کی ہونے والی اولاد وہ بھی نیک ہوگی۔ اگر میاں بیوی نیک نہیں ہوں گے تو اولاد کہاں سے نیک ہوگی؟ آج ہمارے یہاں تو بیٹی کا رشتہ آتا ہے، اگر کسی نیک گھر سے آئے تو
نہیں دیتے. AC والے گھر سے, بنگلے والوں کے یہاں سے اگر رشتہ آ جائے اور کوئی اچھے مالدار کے یہاں سے رشتہ آ جائے, پھر کچھ نہیں دیکھتے بیٹا نمازی ہے یا نہیں, دیندار ہے یا نہیں, اس کے چہرے پر داڑھی ہے یا نہیں, اللہ اس کے نبی سے محبت ہے یا نہیں, اور وہ بیٹا کیا کرتا ہے, کوئی اس میں غلط عادت تو نہیں, کوئی غلط ویشن تو نہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ شادی کر کے ہماری بیٹی 2 مہینے کے بعد روتی رہے گی, تڑپتی رہے گی اور وہ گھر میں آ کر موبائل لے کر بیٹھا رہے گا اور ہماری بیٹی کی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی اور پتہ نہیں اس کی پوری لائف کیسے گزرے گی. ماں باپ یہ سوچنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ان کو تو پیسہ چاہیے, ان کو تو بڑا بنگلہ چاہیے, کار والے چاہیے. پیسہ ہے پھر چاہے لڑکا جیسا ہے, چاہے اس کے پاس, چاہے اس کا رنگ روپ کیسا ہے, اس کا خاندان کیسا ہے, صرف پیسہ دیکھا جاتا ہے. اس میں آج کل کئی بچیوں کی زندگی ضائع کر دی اور برباد کر دی. ان کی اولاد بھی نیک نہیں ہو رہی ہے اور گھر کا ماحول بن نہیں رہا ہے, اور شادی کے 2 مہینے کے بعد اس کا فون آ رہا ہے اور ماں باپ کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی. ہاں, اگر اس کا شوہر نیک ہے, نمازی ہے, ساتھ میں پیسہ بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے, وہ مولانا بھی ہے تو اور اچھی بات ہے, حسب نسب بھی بڑا اچھا ہے تو اور اچھی بات ہے, ان کا بزنس بھی ہے تو اور اچھی بات ہے, منع نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر دینداری ہے یا نہیں. اب اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ, آپ کو تو پتہ ہی ہے کتنا اونچا مقام ہے, خلیفہ رابع ہیں, پیارے نبی نے اپنی بیٹی دے دی. کتنا اونچا مقام حضرت فاطمہ کا, کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اور حضرت علی فرمایا شیر خدا ہے. خلاصہ, اے علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ جنت میں تیرا مکان میرے مکان کے سامنے ہو؟ اللہ اکبر کبیر. اور جب میاں بیوی نیک ہیں تو اولاد کیسی ہو رہی ہے؟ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین یہ دونوں تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. پھلدار درخت پہ پھل ہی آتے ہیں, کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آتے ہیں. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں, مارے پھر رہے ہیں, بہت سی جگہوں کے چکر کاٹ رہے ہیں, 10 لاکھ روپے خرچ کر دیے, ان کے یہاں اولاد نہیں, اور جن کے یہاں اولاد ہے وہ اولاد کی قدر نہیں کرتے, ان کو نیک بنانے کی, دیندار بنانے کی, اللہ کا فرمانبردار بنانے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نیک بنائیں, اپنی اولاد کو دیندار بنائیں, اپنی اولاد کو اسلامی لباس پہنائیں, ان کو کفنی پائجامہ پہنائیں, ان کو جبہ ٹوپی پہنائیں, ان کو جنت کی باتیں سنائیں, ان کو سنت طریقے سکھائیں, موقع کی دعائیں سکھائیں. اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دیں, اپنے بچوں کو دعائیں دیں. رات سونے سے پہلے ان کو بھوت سے نہ ڈرائیں, ان کو اندھیرے سے نہ ڈرائیں, ان کو ایک اللہ سے ڈرائیں. دیکھو بچوں, اللہ پاک دیکھ رہے ہیں, جلدی سے سو جاؤ, اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ بڑے ہیں, اللہ بڑی طاقت والے ہیں. بچوں, اللہ کی جنت ایسی ہے, عیش کی جگہ, راحت کی جگہ, سکون کی جگہ, اطمینان کی جگہ, مزے کرنے کی جگہ, پکنک کی جگہ. کھاؤ پیو گھومو مزے کرو عیش کرو. کہاں پر؟ جنت میں. بیٹا ایک پرندہ اڑتا اڑتا جا رہا ہوگا, ہمارا جی چاہے گا اس کا گوشت مجھے کھانا ہے, ایک دم بھونا ہوا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. جنت کے بازار, جنت کے نغمے, جنت کے پھل فروٹ, اور جنت میں وہ اللہ کا دیدار, اور وہ جنت کے بالا خانے, اور وہ جنت کے قمقمے, اور وہ جنت کی نعمتیں. ہاں, آپ جب اپنے بچوں کو جنت کی باتیں سناؤ گی تو بچہ نیک بنے گا. جنت میں جانے کا اس کے اندر ایک شوق اور ایک جذبہ اور ایک ولولہ پیدا ہوگا. میری اہلیہ نے, میری وائف نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو جنت کی باتیں سنائی. اس نے مجھے کہا کہ چلو نا امی اپنے جنت میں چلے جائیں. تو میری اہلیہ نے کہا کہ دیکھ بیٹا, ابھی تو نہیں جا سکتے, لیکن جب ہمارا انتقال ہوگا نا, جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے نا, پھر انشاءاللہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے. تو چھوٹا بچہ جنت کی باتوں کو سن کے کہتا ہے, امی چلو نا ابھی ہم مر جائیں, ابھی ہی جنت میں چلے جائیں. تو بچوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے. آپ رات میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو, اپنے بچوں کو بھی بٹھاؤ تاکہ بچے اللہ والوں کے واقعات سنیں تو انہیں نیک بننے کا ایک شوق پیدا ہو. ایک اسکول میں ایک ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ آپ کیا بنیں گے؟ ایک بچے نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا, ایک نے کہا میں انجینئر بنوں گا, ایک نے کہا میں وکیل بنوں گا, ایک نے کہا میں پروفیسر بنوں گا, ایک نے کہا میں پائلٹ بنوں گا. ایک بچے نے کھڑے ہو کر کہا کہ ٹیچر
میں تو صحابی بنوں گا۔ ٹیچر کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ٹیچر سمجھ گئے اس کے ماں باپ نیک ہے، اصل میں وہ صحابہ کے واقعات پڑھتے ہوں گے۔ اب کوئی صحابی تو بن نہیں سکتا، اللہ والے بن سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے ماں باپ، اس کی ماں نیک ہوگی، اس کو صحابہ کے واقعات سناتی ہوگی، تبھی اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں تو صحابی بنوں گا، یعنی میں اللہ والا بنوں گا، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنوں گا۔ ہاں، جب گھر کا ایسا ماحول ہوتا ہے اور گھر میں ایسے دینی مذاکرے ہوتے ہیں، اور میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، ہو سکے تو آپ صبح بھی کھانا بناتے ہو، آپ رات میں بھی کھانا بناتے ہو، یہ دونوں کھانا بنانے کے وقت کو آپ بہت زیادہ وصول کرو، بہت وصول کرو۔ آپ بات کرتے کرتے دنیا کے خیال کے ساتھ، دو چار عورتیں بات کرتے کرتے کھانا نہ بناؤ، بلکہ آپ دوپہر کا کھانا بناؤ۔ قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کا بیان آپ شروع کر دو، حضرت قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ۔ پھر کیا ہوگا، ایک طرف کھانا بنے گا، دوسری طرف ایمان بنے گا، ایک طرف کھانا پکے گا، دوسری طرف ایمان پکے گا۔ ہاں، کان کے راستے سے جو بات دل میں جاتی ہے وہ اثر کرتی ہے۔ ایک گلوکوز کی بوتل چڑھاؤ تو انسان کے اندر سختی آتی ہے، طاقت آتی ہے، اور جب انسان ایمان اور یقین کی اور دین کی باتوں کو سنتا ہے تو اس کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، روحانی تقویت ملتی ہے، نمازیں پڑھنے کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ اول وقت نمازیں پڑھنا، شوہر کی خدمت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، اور جو ہے سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہننا، یہ بہت اہم چیز ہے اور بہت اصل چیز ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، میں اور آپ چلے جائیں گے، بہت سی عورتیں جو آپ کے ساتھ بیانوں میں آتی تھی، کھانے پینوں میں آتی تھی، آپ انہیں دیکھتے تھے، آپ کے موبائل میں ان کا نمبر تھا، آپ ان سے ملتے تھے، آپ ان سے باتیں کرتے تھے، پھر اچانک آپ کو پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا، پھر آپ اس کے گھر گئے، آپ نے دیکھا ان کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، ان کے کفن میں جیب نہیں تھا، ان کی قبر میں الماری نہیں تھی، پھر ان کا جنازہ اٹھا، رونے والے روئے، تڑپنے والے تڑپے، 3 دن کے بعد ان کے بچوں کے کاروبار شروع ہو گئے، ان کے گھر میں کھانا بننا شروع ہو گیا، 6 مہینے کے بعد ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے رونے والا کوئی نہیں، ان کے لیے تڑپنے والا کوئی نہیں۔ یہ مطلبی دنیا ہے۔ ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی، 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو دیکھ نہیں سکتے، بھائی تو کل کو کون ہمیں یاد کرے گا؟ یہ مطلبی دنیا ہے۔ مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری، یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ وہ عورتیں قبر میں چلی گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی، آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، آج ان کو ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں، آج ان کو پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں، اور اس کا قبر سے آج تک کوئی مس کال بھی نہیں آیا، کوئی میسیج بھی نہیں آیا کہ وہ قبر میں کس حال میں ہے۔ قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، ایک موقع ہے، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لو، اللہ کو راضی کر لو، دنیا میں بھی چین سکون ملے گا، مزیدار زندگی ملے گی، چہرے پر نور ملے گا، دل میں اطمینان ملے گا، شوہر آپ کا فرما بردار ہوگا، بچے آپ کے فرما بردار ہوں گے، گھر میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ آئے گا، آپ کے دل میں جو بات آئے گی بہت سی وہ بات اللہ تعالیٰ اس کو سامنے حاضر کر دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اللہ کی ہو جائے گی۔ مجال ہے کوئی آپ کو ستائے، مجال ہے کوئی آپ کو تڑپائے، اسی لیے فرمایا کہ تم اللہ کی سنو تمہاری سنی جائے گی، تم اللہ کی مانو تمہاری مانی جائے گی۔ اللہ کی کیا سنیں؟ فرمایا اذان سنو، اذان سنو، اذان سنو، اذان کا جواب دو، اور ایک بار اذان ہو جائے گھر کے سارے کام کاج آگے پیچھے کر دو، گھر کی صفائی آگے پیچھے کر دو، ابھی سب چیز بھول جاؤ، ابھی ایک اللہ کی دیوانی ہو جاؤ، آؤ اذان کا جواب دو، وضو کرو، کوالٹی والا وضو کرو، مسواک کا اہتمام کرو۔ ساری مائیں برش کرتی ہے، مسواک کوئی ماں کرتی ہے، سب کے بچے برش کرتے ہیں، مسواک کسی کے بچے کرتے ہیں۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، مسواک بغیر مسواک کے تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور ہم دنیا فتح کرنے جا رہے ہیں۔ ہر ایک کے پاس